اگر آپ کا مثانہ ویک ہے، آپ کو بار بار یورین پاس کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے آپ زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رک سکتے، لمبا سفر کرنا تو ناممکن محسوس ہوتا ہے، اور سردیوں میں تو یہ مسئلہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو اب آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے مسئلے کا بہترین حل موجود ہے، اور بتائی گئی میڈیسنز آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اس مسئلے کی کیا وجہ ہے، تاکہ آپ اس کاز کو ختم کر سکیں اور اپنا ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ پہلے اپنے لائف سٹائل کو چیک کریں، کھانے پینے کی عادتوں کو چیک کریں۔ ایسے کھانے جن کے کھانے سے قبض ہوتی ہے انہیں چھوڑ دیں اور فائبر والی خوراک اور پھل اور کچی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں تاکہ قبض نہ ہو اور مثانے کے مسلز پر بوجھ نہ پڑے۔ جو لوگ بہت زیادہ چائے، کافی اور کاربونیٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں انہیں بھی بار بار یورین آنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کے لیے کھائی جانے والی مخصوص ادویات بھی مثانہ کمزور کرتی ہے اور یورین بار بار آتا ہے۔ اسموکنگ کرنا بھی ویک بلیڈر کی وجہ بن سکتا ہے۔ جو لوگ فزیکلی ان ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے مثانے کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں۔ لائف سٹائل کے علاوہ کچھ فزیکل پرابلمز اور ہیلتھ ایشوز بھی بار بار یورین آنے کا باعث ہوتے ہیں۔ مثانے کی انفیکشن یعنی UTI کی وجہ سے بھی پیشاب بار بار آتا ہے۔ عمر رسیدہ افراد کا مثانہ ویک ہو جاتا ہے اور انہیں بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کھانسی اگر زیادہ عرصہ تک رہے تو مثانے کے مسلز پر کھنچاؤ پڑنے سے مثانے کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں اور پیشاب بار بار آتا ہے اور پیشاب روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہ مسئلہ بہت شدت اختیار کر لیتا ہے کیونکہ سردیوں میں پسینہ کم آتا ہے اور جسم کے فلوئڈز کم ڈسچارج ہوتے ہیں پسینے کے ذریعے اور اس کی بجائے یورین زیادہ آنے لگتا ہے۔ موٹاپا بھی ویک بلیڈر کی وجہ ہو سکتا ہے۔ شوگر کی بیماری میں بھی پیشاب بار بار آتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھنا بھی اس بیماری کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ پریگنینسی میں بھی یورین بار بار آتا ہے۔ کچھ ہوم ریمیڈیز کافی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہیں، مثلا سفید تل اور گڑ کو ملا کر 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ تلوں میں ایسے ایکٹیو انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں جو مثانے کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور بار بار یورین آنے کو روکتے ہیں۔ آملہ مثانے کو صاف کرتا ہے اور اس کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے۔ اس سے فائدے کے لیے آملے کا جوس بنا کر اس میں شہد ملا کر دن میں 2 سے 3 بار پینے سے کافی افاقہ ہوتا ہے۔ زیرہ اور تلسی کے پتے بھی مثانے کے لیے بہت مفید ہیں۔ 1 چمچ زیرہ اور چند تلسی کے پتے 2 کپ پانی میں بوائل کریں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس میں تھوڑا شہد ملا کر چائے کے متبادل کے طور پر دن میں 2 بار پیا کریں۔ یہ نہ صرف مثانے کی کمزوری کو دور کرے گا بلکہ مثانے کی انفیکشن کو بھی کم کرے گا۔ اب میں آپ کو وہ ہومیوپیتھک میڈیسنز بتاؤں گی جو آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں جادو کا کام کرے گی۔ وہ میڈیسنز کاسٹیکم 30 اور ایکویزیٹم 30 ہیں۔ یہ دونوں میڈیسنز مثانے کے مسلز کو مضبوط کرتی ہیں، بار بار پیشاب آنے کو کم کرتی ہیں، اگر مثانے کی انفیکشن ہو تو اسے بھی ٹھیک کرتی ہیں، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو یا بہت روانی سے اور بار بار آتا ہو، یہ دونوں میڈیسنز کنٹرول کر سکتی ہیں۔ دونوں کے 5-5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار کم از کم 20 دن تک پئیں، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ مکمل آرام آنے تک استعمال کرتے رہیں، آپ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی سردیاں بہت سکون سے گزریں گی۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔